تشریف رکھیے، تشریف آج دارے ختم نبوت تشریف رکھیے۔ میں آج جا کر کے کڑی کڑی اسٹیجوں پر علماء کے درمیان کھڑے ہو کر یہی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم فنڈنگ کرتے ہیں لوگوں سے، مسلمانوں سے، عشاقہ مصطفیٰ سے، ہم کہتے ہیں لاؤ دو دین کے لیے۔ کیوں ہم نادرہ پڑھا رہے ہیں؟ کیوں ہم حفظ القرآن کروا رہے ہیں؟ کیوں ہم عالم بنا رہے ہیں؟ کیوں ہم مفتی بنا رہے ہیں؟ کیوں ہم شیخ الحدیث بنا رہے ہیں؟ کیوں ہم مولوی بنا رہے ہیں؟ کیوں ہم ناظم بنا رہے ہیں؟ کیوں ہم امام بنا رہے ہیں؟ کیوں ہم خطیب بنا رہے ہیں؟ اس لیے ہم فنڈ کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں پیسہ، یہاں تک کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی رقم بھی جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، لی جا رہی ہوتی ہے۔ میں بات بہت کلیئر ہے، اسٹیٹ فارورڈ ہے، اور تھوڑا سا بیدار کر دینا چاہتا ہوں، اور بات تو تھوڑی ترک ہے مگر ترک یہ حقیقت ہے۔ میں کہتا ہوں ہم یہاں تک کا بھی فنڈ لیتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات تک، مگر جس طالب علم کے اوپر 2 4 5 6 7 8 10 سال تک رقم کو خرچ کرتے ہیں، پھر وہ فراغت ہوتی ہے، وہ باہر جاتا ہے، لیکن جب دین پر آزمائش کا وقت آتا ہے اور وہ مداہنت کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، پھر وہ کہے کہ یہاں لبیک کا نعرہ نہیں لگانا، پھر وہ کہے کہ یار میرا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ کہے یار دھرنے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، پھر وہ کہے یہ تو مروا دیں گے، یہ مداہنت۔ بتاؤ وہ زکوٰۃ تک کا مال پیسہ ہمارے کس کام آیا؟ یہ کیا ہم نے کمایا؟ ہاں مزہ تو تب ہے کہ ہم یہ فنڈز خرچ کریں اور ایسے غیرت مند امام اور خطیب، علماء اور مفتیان اسلام تیار کریں کہ پھر وہ دین ایسے بیان کرے جیسے امیر المجاہدین نے بیان کیا۔ بس میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے، آپ نے کھڑا نہیں ہونا، بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے